کہ تعلیم علم نہیں کیونکہ علم آرزوئے قرب حسن کا دوسرا نام ہے. وہ عمل جس کا تعین نیکی کا نہیں ہے وہ عمل جو ہے نا جی آپ کو گمراہ کرے گا. یعنی کہ با علم ہونا اور با عمل نہ ہونا ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی ہوں. باقی کیا ہو گیا؟ اضافی. سرکار علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا علم جو صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے وہ بہت بڑا حجاب ہے. تو یہ جو ادب ہے نا جی یہ آپ کو علم بھی دے گا، یہ آپ کو عمل بھی دے گا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں. تو فائنل بات پتہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ اسلام کا ایک ایک جو پوائنٹ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ایک کے اندر عمل اور علم پہلے سے موجود. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کافی موٹیویٹڈ لگ رہے ہیں آپ. الحمدللہ. آپ نے موٹیویٹ کیا، ورنہ جب ہم پنڈی سے نکلتے ہیں تو اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی. بس آپ کے پاس آتے میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ میں اپنی دوائی، یہ ڈاکٹر اپنی دوائی یہاں سے لیتا ہے. الحمدللہ. تو یہ بس آپ ہی کی مہربانی ہے اور آپ ہی کی گائیڈنس ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگوں تک بات جا رہی ہے اور لوگوں کو تھوڑی کلیئرٹی مل رہی ہے، تھوڑی کہانی سمجھ آنے لگ گئی ہے. ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس ہم بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم اور عمل. تو سوال کی طرف آنے سے پہلے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تعلیم علم نہیں کیونکہ علم آرزوئے قرب حسن کا دوسرا نام ہے. علم عرفان و آگہی ہے، علم معلوم کی نفی ہے، علم چاک پیرہن ہستی ہے، علم قرب جلوہ جانا ہے، علم منکسر المزاج ہے، علم اپنی لا علمی کا تعین و تیقن ہے، علم مخلوق سے خالق یا خالق سے مخلوق کی پہچان کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. علم قوت تسلیم کا نام ہے، علم یادداشت کا محتاج نہیں. علم کتب خانوں سے دستبردار ہونے کا نام ہے، علم تحریر کا نام نہیں، تقریر نہیں، نگاہ کا نام ہے. علم آئین عمل ہے، اگر محروم عمل ہے تو خواب ہے بے تعبیر. علم ہماری فطرت کی حدود و قیود میں موجود رہ کر مطمئن اور اطمینان بخش ہے ورنہ باعث اندیشہ. علم مباحثوں سے احتراز کا نام ہے. علم تعلق سے ہے اور تعلق کے لیے ہے. علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو. علم اظہار جذبات سے ہے لہٰذا بے تعلق نہیں ہو سکتا. تعلیم ضرورت کا علم ہے، ضرورت کا علم اور چیز ہے، علم کی ضرورت کچھ اور شے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے آگے کیا بات کریں؟ اب بتائیں. آپ کو سب کچھ تو بیان فرما دیا ہے. الحمدللہ. یہ علم عمل کی جو ہے نا جی کہانی بڑی پرانی چلتی آ رہی ہے. ایک چیز میں نے پرسنلی آبزرو کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف علم پہ فوکس کرتے ہیں، عمل پہ نہیں، اور کچھ ہیں جو صرف عمل پہ فوکس کرتے ہیں اور علم کو کچھ نہیں سمجھتے پریکٹیکلی. جیسے کوئی لوگ ہیں نا، کوئی کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں ڈگری کیا معنی رکھتی ہے، ہمارا تجربہ ہمارا عمل ہی سارا کچھ ہے. غور کریں نا تو جو صرف علم کو فوکس کرتے ہیں نا اور عمل سے عاری ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مخلوق خدا میں ذرا اپنی پہچان الگ سے چاہتے ہیں. ان میں نمایاں ہونے کی خواہش، مخلوق خدا کے اندر رہتے ہوئے ان میں نمایاں ہونے کی جو خواہش ہے وہ صرف علم تک محدود رکھتی ہے. اور جو لوگ صرف عمل پہ فوکس کرتے ہیں اور علم کو نگیٹ کرتے ہیں وہ بیسکلی اس پورے طبقے سے جیلس بھی ہیں اور ایک انا پرستی کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں مان، چونکہ وہ حاصل نہیں کر سکے یا شوق نہیں بن سکا تو انہوں نے کہا جو ہم نے پریکٹیکل کر لیا بس یہی ہے. حالانکہ بڑا کنفیوژن ہے. یہ دو چیزیں ہیں لیکن یہ ایک ہی چیز ہے، علم بھی اور عمل بھی. اسپیلنگ ذرا اردو کے چیک کر لینا تو دونوں میں بالکل ایک جیسے عین لام میم، بس یہ ہے کہانی ساری بیچ میں. ایک کو علم کر دیا گیا، ایک کو عمل کر دیا گیا. علیحدہ علیحدہ نہیں ہے یہ.
کیونکہ علیحدہ کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ علیحدہ ہونے سے اس کا مفہوم بنے گا کیا. علم کی جہاں پہ بات آتی ہے نا تو وہ باب اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ علم بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار. اب وہ علم سے حاصل کرنے کے بعد باب اللہ شاہ صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان تھے, پورا ان کے پاس عالم کا تھی, سرٹیفکیشن بھی تھی اور جانتے بھی تھے, اور عربی فارسی پہ بڑا عبور تھا ان کا, لیکن کہا کہ علم بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار, یا اللہ بس تو ہی چاہیے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ دو شعبے انسان ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بھی جہالت, عمل ہے اور علم نہیں ہے تو بھی جہالت. یعنی کہ ان کے کمبینیشن ہی آپ کو کوئی چیز بنا سکتا ہے, ورنہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ کے اندر جو ہے نا وہ پھنسے میں بہت زبردست. مثال دیتے ہیں جیسے کہ جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز ہے, اس سے پہلے آپ کو طہارت کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو وضو کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو قبلہ کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو نماز کے ارکان آنے چاہیے, آپ کو نماز عربی میں آنی چاہیے. میرے ایک جاننے والے تھے جی, وہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ صاحب جو ہے نا انگریزی میں نماز پڑھتے ہیں, یعنی کہ جو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے نا عربی کی, اب وہ ان کو انگلش میں زیادہ اچھی وہ سمجھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں میں انگلش میں نماز پڑھتا ہوں. تو ہو سکتا ہے یہ عبادت تو ہو, نماز نہیں ہوگی, نماز عربی میں ہی ہوگی, اس کا طریقہ یہی ہے اور کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. آپ کو عربی میں ہی یاد کرنی پڑے گی, عربی میں ہی اس کو پڑھنا پڑے گا. ترجمہ آنا بہت اچھی بات ہے, انگلش میں کریں اردو میں کریں, آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے, اور یہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو کیا بات ہے, اور جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا بات. تو یہ جب تک وہ پورا علم موجود نہیں ہوگا آپ کا عمل مکمل آگے نہیں ہو سکتا. اور اگر خالی عمل ہی کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے تو وہ بھی بہت بڑی جہالت ہے. یعنی کہ وہ والا عمل بھی فاسق بن جاتا ہے جس کے پیچھے علم کی سپورٹ نہ کڑی ہوئی ہو. بالکل. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں بڑی کنیکٹڈ ہیں. وہ سرکار ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم, واہ سبحان, جانا ہے کیا جانے گا جو جان گیا ہے. واہ 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 سبحان. تو وہ تو معلوم کی نفی کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے نا یہ عمل کرنے والا جی وہ صبح چلا ہوں شام چلا ہوں بن سوچے انجام چلا ہوں, وہ چلتا جا رہا ہے. تو عمل کے لیے درست راہ کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. عمل تو چور بھی کرتا ہے, درویش بھی کرتا ہے. اب دونوں کے عمل میں بڑا فرق ہے. وہ عمل جس کا تعین نیکی کا نہیں ہے وہ عمل جو ہے نا جی آپ کو گمراہ کرے گا. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, ایک دعا ہے آپ کی, بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں علم نافع, سبحان اللہ, میں تجھ سے مانگتا ہوں طیب رزق, پاک رزق مانگتا ہوں, اور میں تجھ سے عمل صالح مانگتا ہوں, وہ والا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو. سبحان اللہ. پورا مفہوم ہے یہ ہماری اس ڈسکشن کا کہ کیا سرکار دو عالم نے دعا فرمائی کہ مجھے طیب رزق دے, علم نافع دے جس سے لوگوں کو نفع ہو, اور عمل صالح دے جس سے جو تیری راہ میں عمل قبول ہو وہ عمل ہے. باقی کیا عمل لیے پھرتے ہیں ہم, ہے نا جی. جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے. واہ واہ واہ. عمل کا تو انحصار جو ہے نا جی, خالی عمل کا انحصار, تو سرکار ویسے فرمایا کرتے تھے کہ عمل پہ انحصار مت کرو, اس کی فضل پہ انحصار کرو. سبحان اللہ. عمل کرنے والے تو بڑا بڑا کچھ کرتے رہے ہیں جی, عملیات تک کرتے رہے عمل کرنے والے, لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو عمل کے دائرے میں آتی نہیں ہیں, وہ بے عمل ہی مل گئی ہوئی ہیں. پھول کو خوشبو مل گئی بغیر عمل کیے, کانٹے کا کیا قصور ہے, مل گئی اس کو
خوشبو مل گئی, خوبصورت چہرہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, بغیر کوئی عمل کیے تمہیں مل گیا. اللہ اکبر. بالکل. ایک حسین کسی کو آواز مل گئی, ساز مل گیا, سوز مل گیا, تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, فضل ہے. تو یہ جو فضل کے متلاشی لوگ ہیں نا, ان کا عمل پھر کچھ اور معنی رکھتا ہے. اور جو علم کو لے کے چل رہے ہیں, وہ جب علم کو لے کے چلتے ہیں نا, تو دیکھیں علم کا ہمارا مفہوم کیا بنتا ہے کہ ہم لوگ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں. ہم نے کتاب پڑھی, کتاب سے متاثر ہوئے, اور متاثر ہونے کے بعد اس کا کچھ حصہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا, ہم نے اس کو عمل کے اوپر چلانا شروع کر دیا. کتاب سے فرق ہو رہی ہے, اس لیے کہ ان کا مفہوم پیچھے کا فرق ہو رہا ہے. ہر بندہ جو کتاب لکھ رہا ہے, اب دیکھیں کتاب کسی نے لکھی, اس نے کہیں سے پڑھا تھا کچھ, اس میں کچھ اپنا تجربہ ڈالے کتاب لکھ لی. اس سے پہلے بھی کسی نے ایسے ہی کیا, اس سے پہلے بھی کسی نے ایسے کیا. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جو زمانے کے معلم ہوتے ہیں وہ زمانے کے مکتب سے تعلیم نہیں حاصل کرتے, وہ رحمان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. اور ایک جگہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ جو تمہیں علم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو, جو علم ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو, مالک تمہیں وہ علم بھی عطا کر دے گا جس کا تمہیں نہیں پتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی کہ اتنا ضروری کہا گیا ہے کہ علم کو لے کے آؤ, عمل کے دائرے میں لے کے آؤ. امام غزالی بڑی خوبصورت اس کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انسان جو جاہل ہے وہ مردہ ہے, جو علم والا ہے وہ کچھ بچت میں ہے لیکن خطرے میں ہے, کیونکہ علم والا ابھی عمل والا نہیں بنا. اچھا, جو اب عمل والا بن گیا ہے, علم حاصل کرنے کے بعد عمل والا بن گیا, یہ بھی کوئی بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے. یہ اس کو چاہیے محفوظ ہونے کے لیے عجز و انکساری. سبحان اللہ. یعنی کہ عمل کے بعد بھی متلاشی اس کے فضل کا رہنا. سبحان اللہ. یہ عجز و انکساری یا ادب کہہ لیں جس کو, کہ اگر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ کے پاس علم بھی آ گیا, آپ کے پاس عمل بھی آ گیا, اس کے باوجود بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد بھی گارنٹی کس چیز کی ہے؟ اس کے فضل کی. وہ قبول کرے تو عمل, ورنہ کیا عمل, ورنہ تو بات درمیان میں ادھوری کی ادھوری ہے. وہ کہتا ہے نماز پڑھو, پھر کہتا ہے میں نمازیں ان کی منہ پہ دے ماروں گا. وہ جو کچھ لوگ ایسے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کے بھی اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے. حبطت اعمالہم, جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا, اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ بعض اوقات عبادت اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی ندامت مقبول ہو جاتی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک اور بات آپ کہا کرتے تھے, اس میں بڑی خوبصورت, آپ کہتے تھے کہ اپنے آنسوؤں کو دن کی روشنی سے بچا کے رات کی تاریکی میں لے کے جاؤ اور اپنے رب کے حضور پیش کرو. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تمہیں علم عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. رات کی تاریکی میں کہ آپ ہیں اور رب کی ذات ہے, اور آپ نے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے. آنسو کس نے دیے؟ دنیا نے دیے آپ کو. تو دنیا کے آنسو کا دنیا کے سامنے نہیں کرنا, اپنے مالک کے حضور پیش ہو جاؤ. یہ قافلہ لے جاؤ نصف شب تک, نصف شب تک, اور پھر اس کے بعد وہ مالک کے حضور پیش کر دو. آسمان فکر سے تارے گرے, آنکھ برسی اور انگارے گرے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ جی. کہتے ہیں یہ کہ انہی اشکوں کو بنا جاتی ہیں گوہر راتیں, کہ یہ جو اشک ہیں یہ آپ کی راتوں کو گوہر بناتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سرکار نے کہانی بھی ایک سنائی تھی کہ وہ جو تھا ایک عطر بنانے والا ہے, وہ ساری زندگی جڑی بوٹیوں سے وہ کٹھا کرتا تھا, رس کٹھا کرتا رہا, اور وہ جب بڑی محنت کے بعد جواہر العقاقیر اس نے اکٹھے کر لیے تو لے کے اپنے گرو کے پاس چل رہا تھا تو ٹھوکر لگی اور اتنے سالوں کی محنت وہ زمین کے اوپر ٹھاک گر گئی اور اس نے رونا دھونا شروع کیا. گرو آ گیا, گرو نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تھی اتنے سالوں کی میری محنت, اتنا میرا عمل سارے کا سارا ضائع ہو گیا. اب نہ وہ عمر رہی, نہ وہ آنکھیں رہی, نہ وہ ہمت رہی, تو اب میں کیسے دوبارہ اکٹھے کروں گا؟
تو گرو ہنسی جا رہا ہے اور چیلا روئی جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو سمجھتا تیرا نقصان ہو گیا. میں کہتا ہوں مجھے وہ مل گیا. انہوں نے کہا آپ کو کیا مل گیا؟ ان کے مجھے مل گئے تیرے آنسو. انہی آنسوؤں سے جڑی بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ اللہ اکبر. تو خالی نہ علم کامل ہے نہ خالی عمل کامل ہے جب تک اس کا فضل بیچ میں شامل نہیں نہ ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، وہ تو خود کتابیں لکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری کتابیں لکھی. اب کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا تزکیہ نہ ہو آپ اس کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتے. بے شک. ہدایت کس کو ملے گی؟ متقی کو ملے گی ہدایت. شرط لگا دی ہوئے ساتھ ہدی للمتقی کر دیا ہوا ہے. ہدایت ملے گی متقی کو، یعنی کہ جس کا تزکیہ ہوا ہوا ہے وہ ملے گا. اب زمانے کے تمام قوانین اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرما دیے. اب یہ سارے قوانین جو ہیں اس وقت تک پریکٹیکل شیپ میں نہیں آتے جب تک آپ کا صاحب کتاب سے تعلق نہیں بنتا. صاحب کتاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے. یعنی کہ کتاب سے اس کے لکھنے والے کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے فضل اور ساری ہدایت اس کے بیچ میں چھپی ہوئی ہے. اب مسجد ہے اور مسجد کے باہر بھی ہے، برابر نہیں ہے. عمل برابر نہیں ہے. مسجد کے اندر کا عمل اور ہو رہا ہے، باہر کا عمل اور ہو رہا ہے. کہانی کہاں سے سدھرے گی ساری کی ساری؟ تو عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں منظور و مقبول ہو. شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ یہاں پر، پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ، عمل کے جو دفتر چل رہے ہیں جی، 9 to 5 جاب چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. اور ان سارے جھمیلوں کے بیچ میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. آگے دنیا میں ڈگری لے لی ہم نے، نوکری ہمیں مل گئی اور ہم نے صبح و شام کرتے جا رہے ہیں، دفتر آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے کسی کے پاس. زندگی جیسے سرکار فرماتے تھے نا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں بیٹھے رہ جاؤ اور زندگی باہر سے گزر جائے. تو باہر نکلو. جس مالک نے تمہیں یہ علم عطا فرمایا ہے اس مالک نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں کے لیے نظارے پیدا فرمائے ہیں، اور علم ان نظاروں میں چھپا ہوا ہے جو تم نے کتاب سے پڑھا ہے، لیکن یہ علم مکمل نہیں ہے چونکہ تم نے ابھی تک اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. تو نکلو باہر وہاں سے کہ اب جاؤ. کہتے ہیں شیکسپیئر کتنا تیسری جماعت میں بھاگ گیا تھا جی، اور وہ نوکری کر لی جا کے اس نے وہ ایک فرم کے اندر جہاں پہ وہ پردہ اٹھانے گرانے کا اس کا کام تھا، چھوٹا جو تھا جیسے ہے. اور 36-33 اس نے ایپیسوڈس لکھے اور کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کریکٹر ایسا نہیں بچا جو ان ڈراموں میں یوز نہ ہوا ہو. یعنی کہ انسانیت کے اندر جتنے بھی کریکٹرز بن سکتے ہیں اس کے ان 36 ایپیسوڈس کے بیچ میں وہ موجود ہے. اس نے کہاں سے علم لیا؟ وہ تو اسکول بھی نہیں گیا. لیکن واردات ایسی ہے کہ آج تک ہمارے ایم اے انگلش نہیں پورا ہوتا شیکسپیئر نہ پڑھا ہو تو. بلکہ کئی صوفیہ کرام شیکسپیئر کا حوالہ دیتے ہیں، پڑھا ہے انہوں نے شیکسپیئر کو. اور وہ پھر سقراط ہے، کہتے ہیں کہ سقراط جیسا عمل بھی کر لو، سارا کچھ بھی کر لو، تب بھی تم سقراط نہیں بن سکتے. آپ تم سارا عمل شیکسپیئر والا بھی کر لو اور غالب والا بھی کر لو، تب بھی یہ دونوں پلیسز تمہیں نہیں مل سکتے. آپ اگر کوئی عمل کرنا ہے نا تو وہ عمل کرو جس سے تمہیں تمہاری شناخت ملے. سبحان اللہ. تم کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ تمہارا مصرف کیا ہے؟ غالب تو آ گیا، سب آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں جی. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ جیسی نعت غالب نے لکھی ہے وہ نعت بھی کمال ہی ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتم ای ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہ غالب کہتے ہیں کہ ہم نے کیا مالک تیری ثنا کرنی ہے سرکار دو عالم کی، وہ اللہ ہی ہے جو ثنا کر سکتا ہے، ہم نہیں ثنا کر سکتے. ہماری تو چھوٹی سی بساط ہے، چھوٹی سی عقل ہے ہماری، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کریں گے؟ تو ہی کر، تو ہی جانتا ہے. تو یہ بھی نعت کا ایک بڑا انداز غالب کے ذمے آیا ہے بھائی جی، اس کے حصے میں آیا ہے. اب وہ غالب جیسا عمل کر بھی لو تو بھی غالب نہیں بن سکتے. کئی لوگوں نے بڑے بڑے چلے کاٹے،
کہا کہ مولا علی بنا دیں ہمیں. اللہ نے کہا وہ تو نہیں ہم بنیں گے, چلو ان کی خوشبو تمہیں تھوڑی سی مل جاتی ہے تو وہ زیادہ زیادہ ہی ہے. انبیاء جیسا تمام عمل کرنے کے باوجود بھی آپ کو انبیاء کی جگہ نہیں مل سکتی. بالکل سلیکٹڈ ون ہے. بالکل ہیں جی. اور ان کی ایجوکیشن کدھر سے ہے؟ ادھر سے ہے, اللہ کی طرف سے. یہاں کی کوئی ایجوکیشن یونیورسٹی ان کو نہیں پڑھا سکتی رہی, وہ کیونکہ ان کے پاس خاص علم تھا. اور وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب مہربانی فرماتا ہے نا تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی بات چل رہی ہوتی ہے. مجھے وہ یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام, قرآن میں جو جی, کہ ان کی والدہ کے اوپر الہام ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو, اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم یہ تمہارا دوبارہ تمہارے پاس آئے گا. اب جدھر سے یہ آواز ہے ادھر سے وہ فیتھ بھی آیا, یعنی کہ پہلے فیتھ آیا ہے پھر اس کے بعد بات آئی ہے. تو وہ انہوں نے مان لی ساری بات. اور پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ ہوا اور پھر ماں کے پاس وہ دوبارہ آئے تو ساری بات کھلی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ دیکھو یہ ہمارا وعدہ مکمل ہو گیا. اب یہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا خالق تو مالک ہی ہے, اور تو کوئی ہے نہیں. اس لیے دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے مالک کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کرنا شروع کرو. جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے کہ اور رزق کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, اس سے کم محنت میں تو رازق خود مل جاتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان. تو وہ رازق کے ساتھ جب آپ کا تعلق بڑھنا شروع ہو جائے گا تو پھر نہ رزق کا آپ کو پرابلم رہے گا نہ کسی اور معاملے کا آپ کو پرابلم رہے گا. وہ کہانی اور کی ساری چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو علم ایک جگہ تک ضروری, لیکن صرف علم ہی نہ رہ جائے. وہ کہا کہ علم ایسے ہے, خالی علم, کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاتی ہوں. یعنی کہ با علم ہونا اور با عمل نہ ہونا ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی ہوں. اور اس علم کا کیا ہوگا کہ یہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی یادداشت گم ہونی شروع ہو جائے گی. مجھے نہیں یاد 5ویں جماعت میں کون سے سبجیکٹس کی کون سے نمبروں کے میرے پیپر ہوئے تھے, آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا. بالکل نہیں یاد. بالکل تھوڑی سی باتیں یاد رہ جاتی. جو استادوں نے پڑھایا, کوئی استاد اچھا رہ گیا تو وہ دیکھیں استاد بھی اچھا ہو تو استاد کی بات یاد رہ جاتی, کتاب کی بات نہیں یاد رہتی آپ کو. وہ کوئی آپ فرماتے تھے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, استاد کی تو بات یاد رہتی ہے. استاد کی تو بات ہے کہ کبھی کبھی بھولا ہوا سوال استاد کا چہرہ یاد کرنے سے آپ کو یاد ہے کہ استاد نے بورڈ پہ ایسے سمجھایا تھا کچھ بات, وہ چہرہ سامنے آیا تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا سارے کا سارا. تو زندگی کے اندر وہ جو ایک گرو آپ کا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی محبت پیدا کرتا ہے, وہ ایک علم کا خزانہ بنتا ہے. حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ایک رہبر کی بھی سخت کی ضرورت ہوتی ہے جی. اس لیے کہ علم آپ کو مغرور کر سکتا ہے. بالکل, خالی علم بہت خطرناک ہے. بہت خطرناک ہے. اور ایک نا بڑی اچھی آپ مثال فرماتے تھے, آپ نے کہا دیکھو ایک دائرہ بنا لو, دائرے کے اندر تم ہو اور اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے یہ تمہیں معلوم ہے. اپنے معلوم کا ایک دائرہ بنا لو, یوں کہہ لیں کہ جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس کا دائرہ بنا لو. اب دائرے کے باہر جو کچھ ہے وہ بھی لامعلوم ہے, نامعلوم ہے, جو بھی کہہ لے اس کو نام. تو سرکار فرماتے تھے کہ یہ جو تمہیں معلوم ہو گیا ہے نا, یہ علم نہیں ہے. علم اس دائرے کے باہر کی چیز کا نام ہے. علم ہے ہی لا علم کا نام, لا علم کا نام, کہ آپ اب اس کو کھوجیں, اور یہ کھوجتے رہنے کا نام ہی علم ہے. وہ جتنا دائرہ بڑھتا جائے گا اتنا اس کے باہر آپ کا معلوم بڑھا ہوتا گیا, اور معلوم کے بعد پتہ چلا کہ دائرہ سرکمفرنس بڑا ہو گیا اس کا, اور اب آپ کا ریڈیس اور بڑا ہو گیا ہے. اور اب آپ کو, اور اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بڑے باعلم جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جانا ہے بہت کچھ مگر کچھ نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں کہ ابھی اور کتنا, ان پہ یہ بات کھلتی ہے کہ جیسے جیسے وہ ویژن بڑھتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہے. وہ کوئی علم لدنی بھی ہوتا ہے, کوئی نفس لوامہ بھی ہوتا ہے, وہ یہ کوئی ستاروں کی چالیں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں, کوئی زندگی کی معاملات ہوتے ہیں, درختوں کی کیا کہانی ہوتی ہے, سمندر میں کون سی مخلوق رہتی ہے.
کہاں کہاں تک جائیں گے. اس لیے وہ علم جو اضافی ہے آپ کے پاس وہ آپ کے لیے بوجھ ہے. اللہ کیونکہ میموری کے ساتھ ساتھ وہ ڈھلتا جائے گا. انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے, نمبر بھولنے شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کے نام بھولنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں بڑا اچھا دوست تھا میٹرک میں, اس طرح کا تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, وہ بھول گئی, باتیں بھول گئی. میں ایک دن نا اپنی وہ ہمارا 10th کلاس کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, تو وہ اس کی نا گروپ فوٹو شیئر ہوئی نا گروپ میں, تو یقین کریں مجھے سب کے چہرے یاد نہیں تھے. کچھ کے چہرے یاد تھے کہ ہاں یہ ہم قریب تھے دوست, سب کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں تھے. حالانکہ 1 سال تو کم از کم, بلکہ 1 سال سے زیادہ پڑھا ہم نے, 8ویں 9ویں 10ویں کٹھی کی ہوگی نا, ایک ہی سیکشن چل رہا ہوتا ہے, تو سب کے چہرے بھی نہیں یاد رہے. یہ تو ہمارے اب حالات اور واقعات ہو گئے ہماری زندگی کے. تو جو کام آپ کا علم سے عمل میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہونا شروع ہو گیا. باقی کیا ہو گیا؟ اضافی. اور وہ سرکار والا صاحب نے فرمایا کہ ایسا علم جو صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے وہ بہت بڑا حجاب ہے. اللہ اکبر. وہ پورا واقعہ ہے مولانا روم کا کہ مولوی صاحب, مولوی جلال الدین رومی نام تھا جی ان کا ہے, اور وہ پوری مسجد مدرسہ اور تالاب والا واقعہ, اور حضرت شاہ شمس تبریز آئے اور ان کا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا وہ تجھے نہیں پتا یہ کیا, بڑی قیمتی علم ہے. انہوں نے اٹھا کے کتابیں ساری تالاب میں پھینک دی. انہوں نے کہا تیرا یہ کیا کیے, میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی, میرا سارا علم ضائع ہو گیا. تو شاہ شمس تبریز نے کہا کہ وہ علم ہی کیا جو ضائع ہو گیا. واہ, یہ ضائع ہونے والا کون سا علم ہوتا ہے, ہمارے پاس تو یہ نہیں. انہوں نے نکالی کتابیں نکال کے سامنے رکھ دی جھاڑ کے کہ ایسی کیسے, انہوں نے کہا یہ کیا علم ہے, انہوں نے کہا یہ پھر ابھی تجھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ شمس تبریز چلے گئے ناراض ہو گئے کہ تو نے مجھے صحیح طرح سے ویلکم نہیں کیا. تو مولانا روم پھر انہیں ڈھونڈنے نکلے, اور جتنے آپ کے رفقا تھے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا, پتہ نہیں کس بابے کے پیچھے کہتے ہیں علم, ان کے علم کو آگ لگ گئی, علم کو آگ لگ گئی ان کے, یہ ختم ہو گیا نا سارا خزانہ, کہ یہ جو کچھ میں کرتا رہا ہوں یہ تو اس سے بہت ہی مختلف کہانی ہے. تو 3 سال بعد, کوئی 7 سال, کوئی فگر بتاتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد شاہ شمس تبریز سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مجھے 3 سال لگے ہیں آپ کو ڈھونڈنے میں. تو انہوں نے کہا میں نے 20 سال تیرا انتظار کیا کہ تم میچور ہو تو تجھے بات سمجھاؤں. سبحان اللہ. یعنی کہ میچورٹی بھی ایک لیول ہے کہ اس سے پہلے وہ بات اندر ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی. آپ بچوں کو ایم اے کا سبق دینا شروع کر دیں تو کیا سمجھ آئے گا ان کو, ابھی ABC کے دینا ان کے. انہوں نے پھر ایک شعر بھی تھا نا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد, کہ مولانا روم جو ہے نا یہ کبھی نہیں بن سکتا تھا جب تک شاہ شمس تبریز کی خدمت میں نہیں آتا. اور پھر جب انہوں نے علم دیا, وہ انہوں نے لکھی تھی اس وقت کلام لکھا تھا دم ہم دم علی علی, شاہ شمس تبریز نے, بہت بڑا کلام. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا علم آپ کو کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا باب العلم سے ملا. انہوں نے پھر اگلا سوال پوچھا باب العلم کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا مدینہ العلم سے ملا. اب یہ نہ پوچھ لینا مدینہ العلم کو کہاں سے ملا, وہ تو رحمان سے ڈائریکٹ آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو وہ علم جب ملا مولانا روم کو, مولانا روم نے کہا کہ اگر علم آپ کے اپنے نفس کے لیے ہے تو یہ سانپ ہے, اللہ, اور اگر علم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تو یہ نور ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہم اب ذرا غور کریں نا کہ یہاں پہ علم کے فوائد لینے والے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے عمل کے بیچ میں کچھ بھی نہیں آ رہا, تو وہ تو سانپ ہے. وہ ان کو ڈسے گا, وہ شہرت کے روپ میں ڈسے گا, کبھی غرور کے روپ میں ڈسے گا, کبھی کس روپ میں, وہ اس کو تباہ کرے گا کچھ نہ کچھ اس کی بات کو. تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو خلق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے, یہ اب عمل کی بات آ گئی کہ وہ اس علم کو عمل میں لے کے آئے. کس لیے؟ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے. وہ اتنا استعمال ہوا وہ کہ ان کے اتنے 400 350 400 سال کے بعد علامہ اقبال آئے, اور علامہ اقبال نے کہا کہ میرا پیر رومی ہے, میرے تو مرشد, انہوں نے مجھے سارا کچھ سکھایا. یعنی کہ 350 سال کے بعد مولانا روم آ کے تو حضرت علامہ اقبال کو بات سمجھا رہے ہیں کہ فیض دے کے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے.
اور وہ پھر علامہ اقبال نے کہا کہ عمل پہ غم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے عبرتوں کی شمشیر ہے. تو عمل پہ پورا فوکس کروایا کہ علامہ اقبال نے کتنی ساری تو ان کے پاس ڈگریاں تھیں, وہ لا بھی ان کے پاس تھا, فرینچ بھی وہ کرتے تھے, فلسفہ بھی ان کے پاس تھا, لیکن وہ آ کے پھر جب اصل علم عطا ہوا تو پھر وہ کہا کہ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا نتیجہ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. سبحان اللہ, سبحان فقیری ہے جی, بالکل. تو انہوں نے ساری زندگی عمل پہ فوکس کروایا کہ عمل کرو, اور ہم نے عمل کیا کیا کہ ہم نے علامہ اقبال کی چھٹی کر دی. جس نے عمل کا زندگی میں پیغام دیا ہے, ہم نے اس کے برتھ ڈے کے اوپر چھٹی سیلیبریٹ کرنی. حضرت آڈیو میں ارشاد فرماتے رہے کہ تم لوگ بڑے چلاک ہو, تمہیں کوئی ڈھیر سارے ایسے بندے چاہیے تاکہ بس چھٹیاں ہی مناتے رہو. جس شخصیت نے عمل کی تبلیغ کی ساری زندگی, تم اسی کے نام پہ سرکار ویسے بڑے اس پہ انوائڈ ہوتے تھے, کہتے کیوں کرتے چھٹیاں, کیا کرنا ہے تم نے چھٹیاں کر کے, سارا سال چھٹیاں ہی تم کرتے رہو گے, کیا کرنا ہے تم لوگوں نے. تو وہ عمل نہیں ہو رہا جو, اور وہ والا عمل جو عمل صالح نہ ہو, جس سے آگے معاشرے کے اندر کوئی بہتری نہ پیدا ہو رہی ہو, تو وہ عمل بھی جو ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے. جیسے وہ سرکار نے کہانی نہیں سنائی تھی وہ کشتی والے کی, کہ پوچھا ملاح کو کہ تمہیں صرف نحو کا پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتہ. اور تیری آدھی زندگی تباہ ہو گئی. تو آگے آگے بھنور, کشتی نے جب ڈولے کھائے اور ہچکولے کھائے تو ملاح نے پوچھا مولانا تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ کی پوری زندگی بالکل بالکل. تو یہ آپ دیکھیں, عمل بھی ضروری اور علم بھی ضروری, اور دونوں کا ایک خوبصورت کنیکشن بھی ضروری. علم اتنا جس کو عمل میں لا سکو, اس کے علاوہ باقی سب اضافی ہے, اضافی بوجھ ہے. حضرت داتا گن بخش نے بھی اس کے اوپر بڑی روشنی ڈالی ہے, اور بار بار کہا ہے کہ خالی علم نہیں, عمل میں لے کے آؤ بات کو. ساری کی ساری کہانی یہ ہے کہ وہ والا ہی علم کہلائے گا جو عمل میں آ جائے گا, باقی سب اضافی رہ جائے گا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بالکل کلیئر سمپل کر دیا. ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ علم جو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال ہو وہ نور ہے, تو انہوں نے جو بات کلیئر کر دی نا کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہو یا لوگوں کو استعمال کر رہے ہو, اس کا فیصلہ تم خود کرو گے. بجا فرمایا. یعنی کہ بندے کو تو پتہ ہے نا کہ زندگی میں ابھی دائیں بھائی آپ کو لوگ ملیں گے کہ ہم نے جی بڑی اس کی مدد کی برے وقت میں, اور اس نے یہ صلاح دیا ہے ہمیں. اب اس کے بیچ میں نقطہ کہاں ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ مدد کرنے والا اس لیے مدد کر رہا ہے کہ کل کو وہ میرا احسان مند ہو. وہ اس لیے مدد نہیں کر رہا کہ میرا مالک میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو. وہ اس لیے مدد کر رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مجھ سے متاثر ہو, یہ میرے اس قرض کے نیچے رہے, مجھے باادب کرتی رہے, ادب میرے ساتھ رہے, اور میں ایک بادشاہ سلامت بن کے ان کے اوپر رہوں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اس سے ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہو گستاخ ہیں, احسان فراموش, اس نے میرے احسان کے ساتھ یہ کیا ہے, میں نے اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا, یہ کیا وہ. حضرت نے بھی ایک واقعہ سنایا نا آڈیو میں کہ ایک بزرگ تھے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو وہ جو ہے نا کھیتوں میں گھوڑا چلا گیا, تو وہاں سے بندہ آیا, اس نے دیکھا کہ تم نے میرے کھیت خراب کر دی اور گندی گندی گالیاں نکالی. تو وہ گھوڑے سے اترے اور اس کو گلے لگایا اور اس کو فیض دے دیا. تو مریدوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے آپ کو گالیاں دی اور آپ نے اس کو فیض دے دیا. کہتے ہیں اس کے پاس جو تھا اس نے پوری روانی سے مجھے دیا, میرے پہ لازم تھا کہ جو میرے پاس ہے وہ میں پوری روانی کے ساتھ اس کو پوری فراوانی کے ساتھ اخلاص سے دیا, میں نے بھی اخلاص سے دے دیا. جو اس کے پاس ہے اس نے دیا, جو میرے پاس ہے وہ میں نے دے دیا. یہ بات اگر سمجھ لگ جائے نا, یہ جو لوگ مطلب کے لیے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو اس نے میرے ساتھ برا کیا. بلکہ آج ہماری بھی بات ہو رہی تھی, حضرت کی نئی آڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدی کی ایک بڑی خوبی ہے
کہ بدی بدی سے دفع نہیں ہوتی، نیکی سے دفع ہوتی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بالکل بدی کی بھی جو ہے نا ایک خوبی ہے. واہ 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 واہ، بے شک ہے جی، بے شک ہے. دیکھیں اب یہ باتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، جو بتائی گئی ہیں. مجھے یاد ہے وہ اشفاق صاحب نے نا سوال پوچھا کہ ویسا بھی یہ جو نیا علم ہوتا ہے یہ کیسے ملتا ہے؟ تو اب وہ سب پرانی باتیں چل رہی ہیں نا، مولانا روم چل رہے ہیں، ساری باتیں کہانی پرانی چلتی آ رہی ہے. شیکسپیئر کوٹ ہو جائے گا، رسلز کوٹ ہو جائے گا، خلیل جبران کوٹ ہو جائے گا. تو اشفاق صاحب نے یہ جو اب وائس صاحب کے پاس تھی بڑی یونیک اور نئی بات تھی جو پہلے ایسے کتابوں میں نہیں آئی ہوئی. تو اشفاق صاحب نے پوچھا وائس صاحب یہ نئی بات کیسے آئے گی؟ تو آپ نے کہا چلو کم از کم تم نا 40 دن اپنے منہ سے وہ لفظ نہیں تم نے نکالنے جو تم نے پڑھے ہیں یا تم نے کسی سے سنے ہیں. وہ لفظ نہیں نکالنے. 40 دن کے بعد تمہیں نئی بات مل جائے گی. تو شاہ صاحب نے کہا بندہ تمہیں ماری جاوے جی، خودکشی ہے نا، خودکشی کی اتنی دیر خاموش کیسے بیٹھے بولنے والا بندہ ہے. تو ہے ہی علم ہمارا سارا ایکسٹریکٹ کیا ہوا، کتابوں سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا، لوگوں کی کہی ہوئی ملفوظات، ان کی کوٹس اور سب باتیں جو ہے نا وہ ہم سنا رہے ہیں، آگے دھڑا دھڑ سنا رہے ہیں. لیکن جو عمل والے لوگ ہیں وہ ان کی کہانی، ان کی بات کی تاثیر ہی اور ہے. وہ نئی بات آتی ہے ان کی، تو ان کی آپ دیکھیں یہ پہچان اس کو ملے گی کہ جس کو نئی بات ملی ہے نا. جیسے سرکار فرماتے تھے دیکھو اللہ کے پاس اتنے رنگ ہیں کہ اپنے ہر سچے بندے کو وہ ایک منفرد رنگ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یعنی کہ رنگ بھی نہ پرانا نہ مانگو، اپنا رنگ مانگ لو. اس کے پاس ٹریلینز آف رنگ ہیں، لیٹسٹ رنگ ہے اس کے پاس، تو وہ اس کے اندر سے اپنا رنگ مانگ لو. تو وہ حضرت کی میں ایک آڈیو سن رہا تو وہ ایک فکرہ آیا نا، تو میں تو بس ادھر ہی رہا. وہ کتنی دیر میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے. اب یہ فکرہ جو ہے نا، یہ بس وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، مطلب یہ اگر اس کے اوپر ذرا بھی عمل شروع ہو جائے نا تو بڑے جو اپنی زبان سے لگائی ہوئی جو یہ جنگیں ہیں، چھیڑی ہوئی جنگیں ہیں، ایسی ہے جی، بالکل جنگیں ہیں جی. ضرور ہم نے ڈھیر ایک دوسرے کو جو نا ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے، جیسے سرکار نے ایک جملہ فرمایا کہ بحث ہار جاؤ بندہ جیت جاؤ. سبحان اللہ. وہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ، وہاں پہ کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ فکرہ ان کے لیے بڑی موت تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ بات کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو فکرہ جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی ہے تو میں نے اس سے بڑھ کر اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی ہے. تو وہ صاحب نے تو ایک کمال ہی اینگل دے دیا. انہوں نے کہا بحث ہار جاؤ دوست جیت لو. اب یہ دوستی کو جس کا پتہ ہے نا وہ علم میں اسے کچھ زیادہ ترقی نہیں کرے گا، ساتھ لے کے چلے گا. اب یہ بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا علم ان کا بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس علم کی جو کہنا چاہیے زکوٰۃ وہ یہ ہے کہ جاہل کو بھی ساتھ لے کے چلو. سبحان اللہ. علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جاہل کو بھی ساتھ لے کے چلو، اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنا شروع کرو. علم کس کو سنانا ہے؟ سرکار صاحب فرماتے تھے دیکھو اگر ایک کے ذہن کو وسعت مل گئی، وسیع ہو گیا، اب وہ وسعت والی بات سننے کے لیے بھی ایک وسعت والا ذہن چاہیے، وہ آگے موجود نہیں ہوتا. لیول کی بات ہے نا جی. اب وہ لیول کی بات کے لیے، اس کی صحیح پرسیپشن کے لیے آپ کو اس لیول کا دماغ بھی چاہیے جو اس کو ویسے پرسیو کرے کہ جہاں سے وہ نئی بات آئی ہے، وہ آگے موجود نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا تھوڑا سا ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو اس راستے کے اوپر ہلکا ہلکا چلاتے ہیں، اور وہ پنیری تیار کرتے ہیں، مٹی تیار کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے بیچ میں وہ بیج لگے اور یہ بات ان تک پہنچے، ان کو سمجھ میں آئے. ابھی تو کئی باتیں ہیں جو اولیاء اللہ کی کھلنی ہیں، مولا علی کی کئی باتیں ہیں جو ابھی کھلنی ہیں. سب باتوں کے تو ابھی ظہور تو ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی تک مفہوم صحیح طرح کھلا نہیں ہے. وہ کھولنے والے لوگ، گرہیں کھولنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور ان کو مالک کی طرف سے پھر ایڈ ملتی ہے
اور اس ایڈ کو پھر یوز کر کے تو اپنے لوگوں کے اندر وہ گرہیں کھولتے ہیں. وہ مجھے یاد آ گیا محفل میں سوال ہوا. سوال یہ تھا کہ مرید کا پیر پہ کوئی حق ہوتا ہے؟ سوال کیا. اب اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی تھی. وہ ہمارے ڈاکٹر خوشی صاحب ہیں, ان کے ساتھ وہ منسوب ہے کہانی. تو وہ کہتے ہیں میری بیٹی تھی, اس کو وہ کوئی ٹانگ شنگ جل گئی اس کی, تو وہ 1 مہینہ رہے شہر سے باہر, اور ڈی جی خان اپنا. تو کہتے ہیں اس پورے ٹائم میں واٹس ایپ کا مجھے کوئی کال نہیں آئی. تو میں تھوڑا ناراض ہو گیا, اور جب میں آیا تو جمعرات کی محفل تھی, میں آ کے بیٹھ گیا, اور میں نے نا سوال یہ پورا تیار کیا ہوا تھا کہ یہ میں نے سوال پوچھنا ہے کہ مرید کا پیر پہ کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں وہ محفل شروع ہوئی ہے تو آپ وہ درمیان میں پوچھتے ہیں ہاں سوال پوچھو. تو کہتے ہیں وہ جب کہا نا تو میں ایک دم سے ایسے سیدھا ہوا نا کہ سوال پوچھو, تو آپ نے روک دیا. آپ نے کہا نہیں تم نہیں سوال پوچھو. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صاحب, ان کو کہا کہ آپ سوال پوچھیں. جہانگیر میر صاحب ساتھ بیٹھے تھے, آپ سوال پوچھو. تو کہتے ہیں یقین کریں کہ یہ والا سوال جو میں نے اپنے ذہن میں رکھا تھا ہو بہو یہی سوال جہانگیر میر صاحب نے ویسا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کہتے ہیں الفاظ کا بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے اس کے بیچ میں. تو میرا سوال کسی اور کے منہ سے آپ نے نکلوایا کہ مرید کا پیر پہ کوئی حق بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں وہ جب یہ سوال پوچھا نا تو سرکار والا صاحب نے جواب دیا کہ ہاں ہوتا ہے, مرید کا پیر پہ یہ حق ہوتا ہے کہ پیر مرید کے دل میں الجھنے والی گتھیوں کو سلجھائے. سبحان اللہ. میں تمہیں اب اگلی بات بتاتا ہوں کہ پیر کا بھی مرید پہ حق ہوتا ہے کہ مرید پیر کی خدمت کرے. خوشی تم میری خدمت کیا کرو. اوئے ہوئے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو خدمت وہ پھر اب دیکھیں سارا جو کہانی چھپی ہوئی ہے نا وہ ادب میں چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ادب کے ساتھ بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے نا ادب بچا لیتا ہے آپ کو. وہ تھوڑا سا آپ دھیمے سے ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا آپ کے اندر وہ آ جاتا ہے. اور یہ باادب ہونا بھی فضل کی ابتدا ہے, خوش قسمتی ہے. جی خوش قسمتی ہے کہ باادب بانصیب بڑی دفعہ ہم نے سن رکھا ہے یہ فکرہ. لیکن یہ جو ادب والے لوگ ہیں نا جو بہت ادب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا کرتے تھے, صحابہ کرام ایسے سکوت میں بیٹھ کے آپ کی بات سنتے تھے کہ کہتے ہیں کہ پرندے ان کے سروں کے اوپر آگے بیٹھ جاتے تھے کہ جناب جیسے یہ بہت کوئی سخت ہے. اور وہ مجھے تو لگتا ہے پرندے بھی سننے ہی آتے تھے وہ باتیں ہیں. سبحان اللہ. تو لیکن اس قدر ادب اور احتیاط سے اور توجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سنا کرتے تھے. تو یہ جو ادب ہے نا جی یہ آپ کو علم بھی دے گا, یہ آپ کو عمل بھی دے گا, اور آپ کو اگلا راستہ بھی دے گا. کیونکہ ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے کتاب سے صاحب کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے. خالی کتاب کے اندر ہی نہیں رہ جانا. وہ جیسے کہا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آواز دے دی ہے تو یہ مت کہہ دینا کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا, وہ تمہارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں, دھیان کرو. جب انہوں نے آواز دے دی ہے تو سب کچھ چھوڑ دو. ہم تو کہتے ہیں کہ والدہ اگر آواز دے دیں تو نماز توڑ دو, والدہ کی جا کے پہلے بات سنو, انہوں نے کیا کہنا ہے تم سے, وہ کوئی ضرورت ہو سکتی ہے. اللہ تو حاضر ناظر وہ دیکھ نہیں رہا, اس کو کوئی پرابلم ہے کوئی, یہ اس کے لیے عبادت کے لیے کوئی کم ہے لوگ, وہ تو فرشتے یہ سارے کے سارے عبادت میں بیٹھے ہیں. یہ جو انسان ہے نا انسان, یہ انسان ہی اس لیے ہے کہ اس میں درد مندی ہے. وہ نکالا جائے نا پوائنٹ انسانیت کا, تو وہ پوائنٹ کیا ہے؟ درد مندی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں. تو یہ درد مندی جب آتی ہے نا انسان کے بیچ میں تو عمل اور علم اس کا برابر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اس کو یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس عمل کے ساتھ نصیب بھی جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نصیب کے ساتھ ویسی جوڑ دی ہیں, وہ کچھ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کو نصیب میں مل گئی ہیں. جیسے مولا علی کا فرمان ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے عقل مندوں کو بہت نصیب والوں کے در کے اوپر سلام کرتے دیکھا ہے. اللہ اکبر.
اب نصیب مل گیا اس کو. نصیب مور کا ہے تو اب مور کا ہے, نہیں ہے کوے کا تو اب کوے کا کیا قصور ہے اس میں. تو وہ نصیب کا دائرہ جو ہے نا, یہ اب یہ اور کہانی ہے یہاں پر کہ علم بھی ہے, عمل بھی ہے, نصیب بھی ہے, ادب بھی ہے, انکساری بھی ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی کنیکٹیویٹی میں ایک تسبیح کے دانے ہیں یہ سارے کے سارے. یہ جب تک یہ پورے نہیں ہوں گے تسبیح آپ کی مکمل نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ جو بچوں کو جو بات بتانی ہے نا کہ یہ ڈگریاں ہیں آپ کی بہت اچھی ہیں, اس سے رزق کا آپ کا بندوبست ہوتا ہے, علم ملتا ہے آپ کو, تعلیم ملتی ہے آپ کو, ضرور کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی حاصل کرو جس نے دنیا کے اندر آپ کی معاشرت بنانی ہے, جس نے دنیا کے اندر آپ کو اچھا انسان کہلوانا ہے, اچھا بزنس مین, اچھا نوکری پیشہ, یہ ایک اور کہانی ہے. لیکن اچھا انسان با علم بھی ہوگا, با عمل بھی ہوگا اور با ادب بھی ہوگا. سبحان اللہ. یہ تینوں باتیں اس کے اندر موجود ہوں گی, با علم, با عمل اور با ادب. یہ تینوں اس کے اندر یہ جو ہے نا خصوصیات ہوں گی تو وہ اچھا انسان بن سکتا ہے. ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان کے اکیلی ڈویژن کے ساتھ چلنا نا گمراہی ہے. اس لیے علم بھی اچھا ہے اگر عمل ہے, عمل بھی اچھا ہے اگر ادب ہے, تو اس کے بغیر نہیں کام چلے گا جی. اور ادب کی تو کہانی پھر سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ اتنے بادب, جیسے سرکار فرماتے تھے نا کہ تم اگر بہت اچھے بھی, اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر تم اپنے اعمال بہت اچھے بھی کر لو نا تو زیادہ سے زیادہ تمہیں ڈگری کیا ملے گی کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی کنسیڈر ہوگے. اور یہی تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, ان کی غلامی ہی بہت بڑا اعزاز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر علم کے برابر ہو, عمل کے مطابق ہو جائے تو کہتے ہیں بعض کا شکل کے مطابق ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ رانجھا کردی نہیں, میں آپے رانجھا ہوئی. وہ اتنا اس عمل کے اوپر اور اس علم کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے نا متفق. آپ کی اس بات سے نا مجھے جو غلامی سے نا ایک واقعہ یاد آ گیا مولا علی علیہ السلام کا, کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پہ رکے اور کھانے کا ٹائم تھا, کھانا شروع کیا تو اتنے میں دیکھا کہ وہ جو غلام کے ہاتھ سے نا ایک نوالا نیچے گرا, تو اس نے اس کو اٹھایا, پھونکا, بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا. تو مولا علی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. تو جو غلام تھا نا وہ گھبرا گیا کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوگی. صحیح بات ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے جو بات کی کہ جس شخص کو اللہ نے بخش دیا ہو میں اسے غلام کیسے رکھ سکتا ہوں. اللہ اکبر, واہ واہ واہ. تو لیکن میں جو اس میں تھا نا کہ وہ جو غلام کا ریئیکشن تھا ہاں کہ یہ کیسی غلامی ہے کہ جس میں غلام غلامی سے آزاد ہو رہا ہے تو پریشان ہو رہا ہے. کیا اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے, کیا رہائی ہے. تو یہ ساری ہم تو کہتے ہیں کہانی یہی ہے کہ بس اس اسیری میں رہیں تو تبھی ساری بات ہمیں ہمارے لیے تو بڑا آسان کر دیا ہے مالک نے کہ ہمیں ایک پورے پیرامیٹرز دے دیے ہیں کہ یہ ہے پیرامیٹر, زیادہ سے زیادہ بس غلامی کے دائرے میں چلنا شروع ہو جائے تو تمہاری ادھر بھی نجات ادھر بھی نجات. سبحان اللہ. اسی شعر کو نا عمل کے حوالے سے کہ اس نے اپنا جیسا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. کہ بس بات تو تب ہے نا کہ جب عمل ہونا, ورنہ تو وہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ ایک کنفیشن تھا اقبال کا جی, یہ بھی کہ لیکن کردار سازی کے اوپر اقبال نے بڑا پھر کام کیا. اس نے تو پھر جب فائنل بات کی نا تو فائنل بات پتہ کیا تھی, وہ تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو یہ ساری داستان ہماری تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ علم کی اگر کوئی انتہا ہے تو وہ بھی سرکار دو عالم کے قدموں تک پہنچنے کی ہے. عمل کی بھی کوئی انتہا ہے تو وہ بھی یہیں تک ہی پہنچے گی, اور ادب کی بھی انتہا ہے تو وہ بھی یہیں تک ہی پہنچے گی. یہ علم, اصل علم چلنا ہی مدینۃ العلم سے ہے اور گزرنا باب العلم سے ہی ہے, اور کوئی فارمولہ سمجھایا نہیں ہے کہ اور کوئی فارمولہ بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ رحمان نے بھی اگر دینا ہے نا کسی کو علم دینا ہے تو یہ اب فارمیٹ ہمارے لیے بنا دیا ہے
کہ علم مدینہ تو العلم سے شروع ہوگا، باب العلم سے آگے چلے گا، اور اب بس ان کی غلامی میں لگ جاؤ تو تمہیں اصل علم سے روشناس کرا دیا جائے گا. وہ علم ہوگا جو نور بنے گا. کہ نور کیا بنتا ہے؟ نور اللہ نور بن جاتا ہے. اور جو اپنی ذات پرستی کے لیے شروع ہو گیا وہ حجاب نہیں، حجاب اکبر بن گیا آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ حجاب سے بچائے اور یہ ایسا نور والا علم عطا فرمائے کہ زندگی کے اندر جو کچھ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کسی طرح سے علم سے نکل کے عمل میں داخل ہو، اور ساتھ ساتھ ہمیں مؤدب بھی بنائے، دھیما بھی بنائے ہمیں کہ یہ ضروری بات ہے کہ باعلم ہونا بہت ضروری ہے. نماز پڑھنے کا علم آنا چاہیے، قبلہ رخ کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر ارکان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور عمل ہے کہ آپ نے نیت کی اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھے اور نماز پڑھنی شروع کی. اور اس کے بیچ میں اب ادب بھی بہت ضروری ہے کہ یہ پڑھ کے کہیں تم یہ نہ کہنا کہ اللہ پہ بڑا احسان کر دیے تم نے، شکر ادا کرو. کسی نے صحابہ سب سے پوچھا کہ جی کیسے پتہ چلے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگلی پڑھنے کا موقع مل گیا تو سمجھو پچھلی قبول ہوئی ہے تو موقع ملا ہے. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. تو یہ اس کو بھی ادھر ہی جوڑو. یہ نہ کہنا کہ بڑی محنتیں میری اور بڑی میں نے ریاضت کی ہے، وہ ایسی ریاضتیں کام نہیں آتی ہیں بالکل بھی جب تک ان کے بیچ میں وہ ادب کا ایلیمنٹ نہیں آتا. جی تو یہ ہماری ایک تو سرکار نے جو شروع میں آپ نے سارا پڑھ دیا، وہ تو ہماری پوری گفتگو کو جو احاطہ ہے نا، وہ تو سرکار کے ان 4 جملوں نے کر دیا کہ علم جو ہے یہ معلوم کی نفی کا نام ہے اور اپنی ذات سے نکلنے کا نام ہے. اور وہ ہر چیز انہوں نے ایک پیرائے کے اندر اکٹھی کر کے ہمیں بتا دی. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جو عمل ہے یہ عمل زندگی کی اساس ہے. انسان کو عمل کے لیے پیدا فرمایا گیا اور کہا گیا اے انسان کوشش کر، اور کوشش اس کے نصیب میں لکھ دی گئی. یعنی کہ عمل نصیب میں لکھ دیا گیا. کوشش کے بغیر تو انسان مر نہیں سکتا. 4 بندے اٹھا کے لے کے جائیں گے اس کو تو ہی کام ہوگا، قبر کھودیں گے، اس کو تدفین کریں گے. بغیر عمل کے یہ کیسے ہوگا یہ کام؟ عمل 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 جگہ جگہ پہ ہمارے زندگیوں میں ہمارے مذہب نے عمل پہ فوکس کروایا. بہت زیادہ علم پہ نہیں فوکس کروایا کہ بہت لمبا چوڑا علم حاصل کرو. کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے تو چائنا جائیں، یہ بھی عمل ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس علم کا با ادب بنا، ہمیں ادب کرنے والا بنا. ادب کیے بغیر یہ بات نہیں بنے گی جی ساری. آج جم میں نا نواز صاحب نے نا ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ وہ ایک شخص گیا تو ایک بندے سے ملا، جب واپس آیا تو بزرگ نے پوچھا کہ وہ کیسا تھا. کہتے جی باقی عبادات میں تو بہت اچھا تھا، بس تھوڑا سا مسئلہ تھا. کہتے کہ جی تھوڑا بد اخلاق ہے. تو کہتے اس کو جا کے کہو کہ نمازیں بھی کیوں پڑھ رہے، اتنی محنت کیوں کر رہے ہو. یہ نہیں کہ وہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ اگر اتنا پکا نمازی اگر وہ بد اخلاق ہے تو پیچھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز رہے نہیں. اس کا مطلب ہے اس کی عبادت اس کے بیچ میں کہیں پہ غرور پیدا کر رہی ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عبادت ہو اخلاص کے ساتھ. آپ فرماتے تھے کہ تم کتنے نرمی کے ساتھ عبادت کرتے ہو اور کتنی سخت دلی کے ساتھ کاروبار کرتے ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کے حضور جاتے ہو تو اپنے لیے بخشش کرتے ہو اور لوگوں کو بخشنے کے لیے تم تیار نہیں ہو. یعنی کہ قول و فعل میں سیدھا سیدھا تضاد آ گیا آپ کا یہاں پر. تو اللہ بچائے جی اس قول و فعل کے تضاد سے بھی کہ جو ہم مالک سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ ہم دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے لیے وہ چیز پسند کر رہے ہیں جو ہم اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے لیے وہ مقام، جیسے سرکار کہتے تھے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ فیکٹری میری ہے اور میرا بھائی اس میں ملازم ہے، تو ہم اس کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اس کو ملازم بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں، دبا کے رکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں یہود و نصارہ کا جو ذکر آتا ہے نا کہ یہ کھلے دشمن ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایک میں علم بہت تھا اور ایک میں عمل بہت تھا. تو دونوں کو ریجیکٹ اس لیے کیا گیا کہ نہ اکیلا علم کافی ہے نہ اکیلا عمل کافی ہے. تو مسلمانوں کو یہ دونوں چیزیں دی گئیں. آپ اسلام کا ایک ایک جو پوائنٹ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں.
ہر ایک کے اندر عمل اور علم پہلے سے موجود ہے. سبحان اللہ. چلنے کا رستہ صراط المستقیم بتایا گیا کہ کیا ہے سیدھا رستہ, کیسے چلنا ہے, لوگوں کے ساتھ اخلاق سے کیسے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات, ہر ادا آپ کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ کی طرح سے ہے کہ وہ کس طرح سے غصہ کرتے تھے, کتنا غصہ کرتے تھے, کیسے لوگوں کو معاف فرماتے تھے. 70 دفعہ ملازم کو معاف کرنے کے لیے, غلام کو معاف کرنے کے لیے کہہ دیا آپ نے. اور کتنی ساری, وہ ایک تھا بدو, اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ٹھہریں تو میں آتا ہوں, اور وہ گھر جا کے بھول گیا. تیسرے دن اس کو یاد ہے کہ وہ میں تو, اور وہ جب گیا تو سرکار دو عالم وہیں کھڑے ہوئے تھے, اور آپ نے صرف اس سے اتنا کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. اب اپنے اعمال کو جو اللہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا جی, ان کی کہانی ذرا اور طرح سے بننی شروع ہو جاتی ہے. سرکار ویسے کہتے تھے کہ دیکھو اپنی اولاد کو نا تعلیم دے رہے ہو, بہت اچھی بات. ان کو آج کی جو آفات ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان سے بچا رہے ہو, بہت اچھی بات. ان کو بچاؤ, ان کو اچھا ایٹماسفیئر دو, ان کو اچھی تعلیم دو, سارا کچھ دو, لیکن کوشش کرو کہ ایک فیتھ ان کو دے جاؤ, صرف, اور کچھ نہیں. ایک فیتھ کا آپ نے کہا ہے, ان کو یہ فیتھ دے جاؤ کہ دیر از آفٹر لائف. اللہ اکبر. ایک جگہ ہے جو یہاں پہ, یہاں سے جانے کے بعد آنی ہے. اگر یقین کریں کہ اگر یہ چیز انسان کے اندر پینیٹریٹ کر جائے نا, اور وہ اس کا فیتھ بن جائے یہ والا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی کوئی دنیا آئے گی جہاں پہ میرا حساب کتاب ہے, اور وہ ازلی اور ابدی زندگی ہے ساری کی ساری, یہاں کے سارے معاملات ویسے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, فوکس ادھر ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج قرآن کی آیت میرے سامنے سے گزری, اس کا مفہوم تھا کہ چند دن دنیا کے مزے لوٹ لو, پھر تم نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیت, اس کا مفہوم. ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھے نا جی, یہ جو نارمس بنائے ہوئے نا کہ غریبی اچھا نہیں, اچھی نہیں کہتے ہم غریبی, ہے نا جی, کہ غریبی نہیں ہونی چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے, فلانے ملک سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اتنا کریڈٹ کارڈ کا آپ کا بل ہونا چاہیے, اس طرح کی گاڑی ہونی چاہیے, اس طرح کا گھر ہونا چاہیے, اس طرح کے آپ کے معاملات ہونے چاہیے, اثر و رسوخ ہے ایسا ہونا چاہیے ہمارا. اب یہ جتنی چیزیں ہم یہ یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں نا, ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ہمارا کیسے ہم کہہ دیں کہ یہاں کی کامیابی ادھر کی کامیابی ہے. اگر یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جائے نا کہ یہاں کی کامیابی اتنی میٹر نہیں کرتی ہے, میٹر کرتی ہے وہ بات کہ جو آپ کو اگلے جہان میں جس نے کام آنا ہے. تو کہتے ہیں, سرکار بھی کہتے تھے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے نا آگے بھی بھیجنے شروع کر دو. تو آگے کیسے بھیجیں جی پیسے تو جاتے نہیں. آپ نے کہا وہ یہاں پہ اللہ کے نام پہ دیتے تھے, ادھر تمہارے اکٹھے ہوتے جائیں گے. اور پھر اس میں بھی کہا کہ تھوڑے تھوڑے نہیں, اتنے کہ جس سے کسی کا اچھا بھلا ہو سکے, یعنی اکٹھے کر کے دینے ہیں, سروائیول کے پیسے نہیں دینے ہیں. کسی کو سٹینڈ اپ کرنے کے لیے, کسی کو پورا کھڑا کرنے کے لیے آپ اس کی مدد کریں, اس کو ذلیل مت کریں کہ جناب اے تو 200 روپے پھاڑ, آج جی تیری روٹی ہوگی مکمل, تو جا شاباش. وہ کھڑا کر سکتے ہو, اس کو کوئی رکشہ لے دو, کوئی چلانے کے لیے کام آ جائے گا, اس کو کوئی چیز لے دو, کوئی بنا دو, کوئی دکان بنا دو, اس کو کوئی ہٹی کھول دو, چلو کوئی کام کرے گا, کٹھے پیسے کر کے اس کو دے دو. یہ ہے بھلائی. اس کو اپنے در کا نوکر بنا کے رکھنا, اس کے اندر بڑی فرعونیت چھپی ہوئی ہے, یقین کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بھی بچائے جو اس کے ہاں قبول نہیں ہونے. جیسے سرکار فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں وہ دعائیں مانگنے سے بھی بچا جو تو نے قبول نہیں کرنی, ہمیں ان سے بھی بچا لے کہ جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہونی, ہم وہ دعائیں بھی نہ کریں. تو ہم بس اللہ مہربانی کرے کہ ہم زندگی میں عمل کو, علم کو, ادب کو اور ان سب چیزوں کو لے کے جو ہے نا چلیں, تاکہ ہمارا اگلا راستہ آسان ہو. اس راستے کا تھوڑا سا ٹائم ہے, یہ تھوڑے سے ٹائم میں سرکار جیسے کہتے تھے نا کہ 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو تم سوئے رہتے ہو. 8 آورس ڈیلی کے اگر نکالے تو 20 سال آپ سوئے رہتے ہیں جی. اب 20 سال سوئے رہے ہیں, پھر اس میں کچھ بچپن کا ٹائم آپ کا گزر گیا ہے, کچھ شادی کی ذمہ چلے جانا ہے, کچھ ٹائم آپ نے سیل کر دیا ہے, اپنے بزنس کو سیل کر دیا ہے, اپنے نوکریوں کو سیل کر دیا ہے.
تو پتہ چلے گا اپنی ذات کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے تمہارے پاس تو کچھ سال نکلے ہیں ٹوٹل مل ملا کے، جو 60-65 سال کی زندگی میں تم نے گیا، وہ بھی تمہارے اگر خراب ہو گئے تو پیچھے رہ کے گیا تمہارے پاس. حضرت ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے، دوسروں کی دعاؤں میں. تو مجھے وہ امی ایک شعر نا بار بار پڑھا کرتی تھی کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. واہ 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 سبحان. تو یہ ایسی ہے جی، یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا جو بات ہے وہ یہی ہے کہ کسی محروم کے کام آ جاؤ، کسی کو سہارا دے دو، کسی کو اٹھا دو. تو بالکل ایسی ہے جی، بس وہ یہی عمل ہے. بس یہ عمل صالح ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ عمل جو مقبول ہو جائے. تو یہ دعا میں اپنے رکھا کریں، سرکار کی بھی دعا کہ یا اللہ مجھے عمل وولا دے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، اور مجھے رزق دے، طیب رزق دے، اور مجھے علم دے جو نافع ہے، سانپ نہ بن جائے، نفع والا علم ہو لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اب بہت سارے بچے نا وہ رزق کے لیے نا پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باہر جانا چاہتے ہیں. بالکل جائیں، رزق حلال تلاش کریں، لیکن ابھی جو آپ نے، میں چاہوں گا کہ آپ اینڈ اس بات پہ کریں، وہ جو سرکار کا فکرہ تھا کہ جتنی محنت رزق کمانے میں کرتے ہو اس سے کم محنت میں رازق خود مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ باتیں، اس پہ عمل کریں اور پھر دیکھیں جی، رازق سے دوستی ہو گئی تو سارا رزق آپ کا ہے. سارا رزق آپ کا ہے. بالکل. دیکھیں یہ مالک کو نا یہ منشا نہیں ہے اس کی کہ وہ سب کو امیر رکھنا چاہتا ہے پیسے کے ساتھ، وہ غریب بھی رکھنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو غریب ہے وہ سم ٹائم وہ حبیب ہے، وہ اس کو قریب رکھتا ہے. تمام جتنے انبیاء کرام آئے کسی کا کوئی بینک بیلنس کا انتظام نہیں بنا جی، ہے سارے غربت کے دائرے کے اندر ہی رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اٹھے ہیں تو چرپائی کے نشان کمر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ادھر کیسر و کسرہ جو ہے وہ محلات کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر چارپائی کے نشان ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے. سبحان اللہ. تو مدعا ہمارا جو ہے نا وہ آخرت ہوگا تو ہمارا دین بھی ہمیں صحیح طرح سپورٹ کرے گا، ہمارا عمل بھی اور ہمارا علم بھی ہمیں سپورٹ کرے گا. بس یہ بات ہے ساری. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم. شب انتظار کی بات ہوں، غم برقرار کی بات ہوں، کسی رازدار کی بات ہوں، کسی رازدار کی بات ہوں، بڑے افتخار کی بات ہوں. میں کسی کی زلف کا ناز ہوں، میں کسی کی زلف کا ناز ہوں، کسی غزنوی کا یاز ہوں، کسی میں کدے کا میں راز ہوں، کسی میں کدے کا میں راز ہوں، کہ نگاہ یار کی بات ہوں. میں جلاؤں دیپ قدم قدم، میں جلاؤں دیپ قدم قدم، میرا سر جھکا ہے جنم جنم، میں صنم پرست کبھی صنم، میں صنم پرست کبھی صنم، کسی یار غار کی بات ہوں. میں کہ شاہ باز قدیم ہوں، میں کہ شاہ باز قدیم ہوں،
میں نشان عزم سمیم ہوں، میں شہید جلوہ میم ہوں، میں شہید جلوہ میم ہوں، کسی ریگزار کی بات ہوں، میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خرد کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں، میرا نام واصف باصفا میرا نام واصف باصفا، میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضی، میرا ورد احمد مجتبی، میرا ورد احمد مجتبی، میں صدا بہار کی بات ہوں، میرا ورد احمد مجتبی، میں صدا بہار کی بات ہوں، شب انتظار کی بات ہوں، غم برقرار کی بات ہوں، کسی رازدار کی بات ہوں، کسی رازدار کی بات ہوں، بڑے افتخار کی بات ہوں۔